آج کفر کی وبا ہے, زنا کی وبا ہے, شراب کی وبا ہے, موسیقی کی وبا ہے, جوئے کی وبا ہے, نافرمانی کی وبا ہے, ماں باپ کو ذلیل کر دینے کی وبا ہے, سود کی وبا ہے, رشوت کی وبا ہے, غفلت کی وبا ہے. او بھائیو, عمل ہے پھر بھی بھاگو, عمل کوئی نہیں پھر بھی بھاگو, لوگوں کے پیچھے بھاگو بھاگو. یہ ایک اٹھا ہوا قدم, یہ جو تم زمین پہ قدم رکھتے ہو دعوت کے ساتھ, اللہ کی قسم ساتوں آسمان میں اس کی دھمک سنائی دیتی ہے. ساتوں زمین آسمان تمہارے قدموں کی چاپ سے گونج اٹھتے ہیں. تمہارا بول زبان سے نکلتا ہے, ساتوں آسمان اس سے روشن اور منور ہو جاتے ہیں. لاکھوں فرشتے وہ بول اٹھانے کے لیے لپکتے ہیں اور عرشوں کی طرف لے کے چلتے ہیں. ایک صحابی نے کہا الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فیہ. تو آپ نے کہا من القائل, یہ کہنے والا کون ہے, یہ کہنے والا کون ہے. وہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں میں نے کیا کہہ دیا, وہ چپ ہو گئے. تو آپ نے کہا کہنے والا کون ہے, جو کہا ہے اچھا ہی کہا ہے. پھر ان کو ہمت ہوئی, کہا جی میں نے کہا ہے, میں نے یہ کہا ہے. آپ نے فرمایا میں نے دیکھا 19-20 فرشتے لپک کے آ رہے تھے تیرے کلام کو پکڑنے کے لیے. ہر فرشتے کی تمنا تھی کہ میں لے کر اللہ کے پاس جاؤں. یہ ایک شخص کا ذاتی ذکر ہے. جب تم لوگوں میں پھر کر کہو گے او میرے بھائیو اللہ کی مان لو, تو لاکھوں فرشتے تمہارے بول پر ٹوٹ پڑیں گے کہ ہم لے کے جائیں گے, ہم لے کے جائیں گے. او بھائیو اللہ کے رسول کے طریقوں پر آ جاؤ, تو لاکھوں فرشتے بھاگیں گے. میں جا کے اللہ کے نبی کو خوشخبری سناتا ہوں, مجھے جانے دو, میں جا کے خوشخبری سناتا ہوں کہ آج آپ کا امتی فلاں فلاں کا بیٹا آپ کی عظمت کو بیان کر رہا تھا, آپ کے طریقوں پر چلنے کے لیے لوگوں کو تیار کر رہا تھا. تمہارا نبی وہیں سے اس کی روحانیت باغ باغ, اس کی ہستی باغ باغ, اور اس کی توجہات ہوں گی. میرے بھائیو, انبیاء کوئی ہماری طرح مر کے تھوڑا ہی مر جاتے ہیں, وہ تو مرنے کے بعد زندہ کر دیے جاتے ہیں. اس لیے تو آپ نے فرمایا جو میری قبر پر آ کر مجھے سلام کہتا ہے میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں. جو یہاں سے سلام پڑھتا ہے وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے, فرشتے پہنچاتے ہیں, اور جو میری قبر پہ آتا ہے سلام کہتا ہے میں اس کا خود جواب دیتا ہوں. ہم حق کے دائی ہیں, ہم ساری دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کو راضی کر لو تمہارے کام بن جائیں گے, اللہ کو راضی کر لو تمہارے کام بن جائیں گے. اور ہم حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی عظمتوں کی طرف لوگوں کو بلانا چاہتے ہیں کہ تم ان پاگل دانشوروں کے پیچھے نہ چلو, ان احمقوں کے پیچھے مت چلو, انہیں تو 2 اور 2 4 کے سوا کچھ نہیں پتا. آؤ سب سے بڑے دانشور کے پیچھے چلو, سب سے بڑا مفکر, سب سے بڑا علم والا, سب سے بڑی عقل والا, سب سے بڑے فہم والا, سب سے بڑی بصیرت والا, جس کی نظر اتنی تیز ہو. یہ دوربینیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور چند لاکھ میل سے آگے نہیں دیکھ سکے, چند لاکھ میل سے آگے, اگرچہ نوری سال صحیح پر یہ ہے نوری سال, اس سے آگے دوربینوں کے بغیر نہیں دیکھ سکے. اور میرا آپ کا نبی مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں, مصلی پہ کھڑے کھڑے آگے ہو گئے. پہلی صف والوں نے دیکھا کہ حضور آگے ہو گئے, پھر آپ پیچھے ہو گئے. جب سلام پھیرا تو پچھلے نمازیوں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ نماز میں تو آدمی ایک جگہ کھڑا ہوتا ہے, آپ پہلے آگے ہو گئے پھر پیچھے ہو گئے. تو آپ نے کہا میں جنت کو دیکھ رہا تھا اور اس کے خوشے لٹک کر دیواروں سے باہر آ رہے تھے, تو میں ان کو دیکھ کر آگے ہو گیا. پھر میں جہنم کو دیکھ رہا تھا اور اس کے شعلے لپک رہے تھے, تو اس کو دیکھ کر میں پیچھے ہو گیا. اور مجھے بتاؤ, اللہ کے واسطے بتاؤ, جس کے سر کی آنکھ اتنی طاقتور ہو اس کے دل کی آنکھ کتنی طاقتور ہوگی. چلو یہ تو جنت اور جہنم ہے, اسے چھوڑو, یہ تو بڑی چھوٹی سی چیزیں ہیں. یہ اڑا ہے اور 7 آسمان سمٹ گئے اور سدرۃ المنتہا سمٹ گیا اور جبریل بھی ہاتھ جوڑ گیا. آگے میں گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا. اس باؤنڈری کو آج تک کوئی نہیں کراس کر سکا, نہ کسی کے پاس ویزا ہے نہ پاسپورٹ ہے. جو آگے جائے گا جل کے راکھ ہو جائے گا, چاہے وہ جبریل جیسا مقرب ہو. آگے آپ جانے آپ کا اللہ, آگے اللہ آپ کو کیسے لے گیا کوئی نہیں جانتا. اور آپ گئے ہیں, کیسے گئے ہیں ہمیں نہیں پتا, ہم ایمان لائے کہ آپ گئے ہیں. جنت دیکھنا, جہنم دیکھنا یہ تو چھوٹی چیز ہے. یہ وہ گئے, جبریل بھی بیٹھا دیکھ رہا ہے, یہاں تک کہ آپ جبریل کی آنکھوں سے بھی اوجل. پھر عرش معلا جھوم اٹھا, اس کے در کھلے اور آپ نے عرش کو بھی پار کیا. پھر عرش کے اوپر 70,000 نور کے پردے, پھر وہ بھی اٹھ گئے اور بندہ اور رب آمنے سامنے ہو گئے. جو آنکھ اللہ کو دیکھ سکے وہ کتنی طاقتور آنکھ ہے. جو دل اللہ کی تجلیات کو برداشت کر جائے وہ دل کتنا طاقتور ہے. اس سے بدبختی اس امت کی کیا ہوگی کہ اس کے طریقے چھوڑ کر یورپ کے کالے اندھیرے طریقوں کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں. بڑا ڈاکٹر وہ ہے جو امریکہ کی ڈگری لائے, بڑا ڈاکٹر وہ ہے جو انگلینڈ کی ڈگری لائے, اور جو مدرسے میں محمد مصطفیٰ کے دین کی ڈگری لائے. ملا دی کی ڈگری چھٹو پر ملا ہے. اس سے بڑی جفا کیا ہوگی, اس سے بڑی حماقت کیا ہوگی جس کی نظر اتنی طاقتور ہو. دیکھو نا یہ جو خلا میں اوپر جاتے ہیں, 500 میل سے اوپر چلے جاؤ اس کرتے اور شلوار میں, تو آپ کا جسم بم کی طرح پھٹ جائے. ارے اوپر 180 من ہوا کا دباؤ.
हमारे ऊपर 180 मन हवा का दबाव है, हर इंसान के ऊपर 180 मन हवा का प्रेशर है। हमारे जिस्म में उस प्रेशर को रोकने के लिए अल्लाह ताला ने एक प्रेशर बनाया हुआ है। हम 180 मन हवा को धक्का दे रहे हैं। जब हम 500 मील ऊपर चले जाते हैं ना तो हवा हट जाती है, अंदर है 180 मन को धक्का देने का प्रेशर। वो जो प्रेशर बनता है तो हमारी बोटी बोटी होकर फिजा में बिखर जाती है। इसलिए खलाई लिबास तैयार किया जाता है जिसके अंदर वो प्रेशर बनाया जाता है, वो इंसान को पहनाया जाता है, वो करोड़ों डॉलर में जाकर एक लिबास तैयार होता है। मेरे आपके नबी ने कुर्ता पहना था, तहमत था और जूता था, उसी कुर्ते तहमत में सातों आसमान पार हो। ना रॉकेट, ना मिसाइल, ना खलाई लिबास, ना चांद गाड़ी, ना मरीख गाड़ी, वो गए वो गए वो गए वो गए, और सातों आसमान तय, सातों आसमान तय हो गए। पहले आसमान जिसका इस्तिकबाल नबियों से कराया गया, पहले आसमान पे आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे आसमान पे यहया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, तीसरे आसमान पे यूसुफ अलैहिस्सलाम, चौथे आसमान पे इदरीस अलैहिस्सलाम, पांचवें पर हारून अलैहिस्सलाम, छठे पर मूसा अलैहिस्सलाम। हर नबी आगे आता था, इस्तिकबाल करता था और मिलता था और कहता था हमारे भाई आ गए, हमारे नबी आ गए। सातवें आसमान पर पहुंचे तो इस्तिकबाल को कोई नहीं है, एक किबला है, एक काबा है जिसका तवाफ हो रहा है फरिश्तों के जरिए से, और उस काबे की दीवार के साथ एक बाबा जी, सफेद लंबी दाढ़ी है और यूं टेक लगा के दीवार से और ऐसे गोठ मार के यूं बैठे, ऐसे बैठे, वो बेपरवाह बैठे, उठे ही कोई नहीं, आराम से बैठे हैं। तो हमारे नबी ने पूछा जिब्रील से, ये कौन है? कहा ये आपके दादा इब्राहिम हैं, यहाँ आप खुद जाएं। वो दादा तो पोतरा, प्यो तो प्यो होता है ना, पुत्र नबी बन जावे तो प्यो है ना। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम को क्यों नहीं उठाया? हालांकि इब्राहिम का वजूद भी हमारे नबी के तुफैल है, उनकी बुलंदियां भी हमारे नबी के तुफैल हैं, तो उठाया क्यों नहीं? उठाया क्यों नहीं? अल्लाह को पता था एक वक्त आएगा जब औलादे माँ बाप को जलील कर देंगी, जब छोटे बड़ों को रुसवा कर देंगे, तो उस वक्त ये किस्सा हथौड़ा बनाकर उनके दिमागों पे मारो मारो मारो, ए जालिम सुन, माँ के नाफरमान, बाप के नाफरमान, बड़ों को जलील करने वाले सुन, दो जहान के सरदार काबा कौसैन के मकाम पे खड़े होने वाले को दादे के कदम पकड़वाए गए, दादे की तरफ चलाया गया, आप खुद आगे चले हैं, करीब पहुंचे हैं, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम खड़े हुए हैं। बाकी नबी कहते थे हमारे भाई आए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या कहने लगे? मेरा बेटा आ गया, मेरा पुत्र आ गया, वाह वाह वाह, मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया। ये आगे चलाया, क्यों चलाया गया? ताकि मैं और आप अपनी माओ की कदर पहचाने, अपने बाप की कदर पहचाने, उनकी अजमतों को जाने, उनकी बुलंदियों को जाने, उनकी बड़ाई को समझें। हाँ, आपने फरमाया जिसने माँ बाप को दुख दिया उस पे अल्लाह की लानत, उस पे फरिश्तों की लानत, उस पे जमीन आसमान की लानत, न उनकी नमाज कबूल है, न रोजा कबूल है, न सदका कबूल है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह मेरा जन्नत का साथी कौन है? अल्लाह ने कहा फलां कसाई। कसाई ना कोई मुजाहिद, ना गाजी, ना शहीद, ना कोई मुफस्सिर है, ना कोई वली, ना अबदाल, कसाई। मूसा अलैहिस्सलाम देखने गए, कसाई आम कसाइयों की तरह। वो शाम को जब चला तो थैले में गोश्त डाल के चल पड़ा। मूसा अलैहिस्सलाम कहने के तेरे साथ आ सकता हूँ? कहा आ जाओ। पहचाना नहीं उसने, ये मूसा है। वो घर गया, उसने रोटी वोटी बनाई, हांडी चढ़ा दी, आटा गूंदने बैठा, रोटी तैयार की, सालन तैयार किया, थाली में रखा। एक औरत ऐसे लेटी पड़ी थी रुई की गाली की तरह, उसको उठा के कंधे का आसरा दिया और नवाले बना बना के उसको खिलाता रहा खिलाता रहा खिलाता रहा। तो सिर मारे हूं बस, उसने मुंह साफ किया, उसे लटाया, वो बुड़बुड़ाने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये कौन है? कहा ये मेरी अम्मा है, मैं सुबह इसके सारे काम करके जाता हूँ, फिर शाम को आकर पहले इसकी खिदमत करता हूँ। अपनी बीवी से क्यों नहीं आकर मेरे पीछे मेरी माँ ने रोटी खवा दी, जैसे हमारा रिवाज है? अपनी बीवी से कहते तू मेरी माँ दी कर, मैं कोई नहीं करनी। और सुनो, मेरी बीवी के जिम्मे मेरी माँ की खिदमत नहीं है, मेरे जिम्मे मेरी माँ की खिदमत। खुद करते नहीं, बीवियों को कहते हैं उसके जिम्मे नहीं, वो इनकार करते हैं, कहते ना फरमाने, घर में लड़ाई दंगा फसाद। पागल, तूने छाती नोची है माँ की, तेरे जिम्मे माँ की खिदमत है, तेरी बीवी के जिम्मे नहीं है। वो कर दो, उसका एहसान है, करनी चाहिए, नेकी है, उसका एहसान है, ना करे तो वो मुजरिम नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगा जी सुबह इसके सारे काम करके जाता हूँ, शाम को आके पहले इसको रोटी खिलाता हूँ, फिर अपने बच्चों को देखता हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये कुछ कह रही थी जब तू उसको लिटा रहा था? कहने लगा जी अम्मा जो हुई पागल अम्मा, जदा दी खिदमत करा शुरू हो जाती, अल्लाह तेनू जन्नत मूसा दा साथी बनावे। बोला मैं किथे थे, मूसा किथे? जब भी इसकी खिदमत करता हूँ शुरू हो जाती है अल्लाह तुझे जन्नत में मूसा का साथ दे। बोला जी मैं कहा, मैं कसाई किथे थे, मूसा किथे? समझो, ये माँ है, माँ जिसकी दुआ नबियों तक पहुंचा देती है। ये नबी को, हमारे नबी को आगे चलाया गया ताकि बताया जाए कि रिश्तों की एक अजमत है, कि कदर, ये दावत भी हमारे जिम्मे है। आज माएं दुखी हैं, बाप जख्मी हैं। एक बेटी अपनी माँ को कह रही थी भौंक नहीं, और उसकी माँ के मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे। मैं आंखों देखा बता रहा हूँ, अपनी माँ से कह रही थी भौंक नहीं, वो आगे रो रही थी, ऐसे ज़ारो कतार रो रही थी। ये जब होगा तो आसमान फट जाएगा, जमीन ज़ेरो ज़बर हो जाएगी, पहाड़ रेत बन जाएंगे, दरियाओं में आग लग जाएगी।
ہم حق کے دائی ہیں, ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دائی ہیں کہ لوگوں سب سے زیادہ پڑا ہوا ہے یہ ہستی ہے, سب سے بلند پرواز اس ہستی کی ہے, سب سے عالی اخلاق اس ہستی کے ہیں. ساری دنیا کے نعت خوان مل کر بھی اس محبوب کی ذات کا ایک ذرہ بیان نہیں کر سکتے. تو تمہیں اگر عزتیں چاہیے تو پھر انسان کی تمنا ہوتی کوئی ایسی جگہ ہوتی جہاں میری حسرتیں پوری ہوتی, میری تمنائیں پوری ہوتی, میرے ارمان پورے ہوتے, جو کہ دنیا میں تو ہوتے نہیں. جو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوا وہ مر تو جاتا ہی ہے, تو پھر کیا کریں, ارمان کیسے پورے ہوں؟ تو یہ ایک ایسا خلا ہے جس کے کسی کے پاس کوئی نسخہ نہیں ہے. ہمارے پاس اس کی دعوت ہے, ہم لوگوں کو بتائیں کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کی ہے, مرو تو صحیح اس کی مرضی پر, اللہ نے تمہارے لیے جنت تیار کی ہے. سب سے بڑی تمنا زندگی ہے, صحت ہے, حسن و جمال ہے, ملک و مال ہے, یہ سب سے بڑی انسانی تمنائیں ہیں, لیکن یہ پوری نہیں ہوتی. بڑے سے بڑا حسین بڑھاپے میں مرجھا جاتا ہے. اوئے ہوئے ہوئے, یہ ایسا ہی جہان ہے. تو ہمارے پاس خبر ہے, ہم ان کو بتائیں تم یہاں اللہ کی مان لو, ایک گھر اللہ نے پہلے سے بنایا ہوا ہے, یہ بنایا مٹی سے, وہ بنایا سونے سے, اس کی زمین مٹی سے, اس کی زمین سونے سے, اس کے گھر پتھر کے لکڑی کے, اس کے گھر سونے کے چاندی کے. وہاں لکڑی نام کی چیز کوئی نہیں, پتھر نام کی چیز کوئی نہیں, وہاں کی ادنا چیز سونا اور چاندی ہے, وہاں کی ادنا چیز سونا اور چاندی ہے. اعلیٰ کیا ہوگا, بلند و بالا کیا ہوگا؟ یہاں موت ہے, وہاں موت مر جائے گی. یہاں بڑھاپا ہے, وہاں بڑھاپا مر جائے گا. یہاں بیماری ہے, وہاں بیماریاں مر جائیں گی. یہاں غم ہے, وہاں غم سارے مر جائیں گے. جنت کے دروازے پر پہنچیں گے, دو چشمے جاری ہوں گے, ایک کا پانی پیئیں گے, پیٹ کا پخانہ ختم, سینے کا کھوٹ ختم, دوسرے سے وضو کریں گے, چہرے تر و تازہ ہو جائیں گے. اور آدم علیہ السلام کا قد دیا جائے گا 130 فٹ لمبائی, یوسف علیہ السلام کا حسن ملے گا, ایوب علیہ السلام کا دل ملے گا, داؤد علیہ السلام کی زبان ملے گی, عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی ملے گی, محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ملیں گے. اجرت, جسم کے بال غائب ہو جائیں گے. مکحل, آنکھوں میں سرما لگا ہوگا. جعاد, سر کے بال نیم گھنگریالے گردن تک آئے ہوئے ہوں گے. امرت, چہرے سے داڑھی غائب ہو جائے گی. داڑھی دنیا میں ہے, آگے ختم. جنت میں بلکہ قبروں سے نکلیں گے تو صاف نکلیں گے. جنت میں جائیں گے تو آدم علیہ السلام کی صورت پر کہ وہ داڑھی کے بغیر, جنہوں نے نہیں رکھی ان کو رکھنی پڑ جائے تو پتہ کوئی نہیں, جنہیں رکھ لی انہوں نے کوئی نہیں ہونی, پکی گل ہے انہوں نے کوئی نہیں ہونی. جہاں تو فیصلہ آپ ہی کر لو کہ اتنے رکھنی پائے گی, بڑا کم ہو جائے گا. تمہارے محبوب کی سب سے محبوب سنت ہے, اب جس سے پیار ہوتا ہے آدمی اس کی اداؤں. پیشکش اسلامک وائس اسٹوڈیو فیصل آباد, فون نمبر 0411800383 نہیں ہے. پائے سگبو سید مجنو خلق پرسد اینچے سوت, مجنو نے کتے کے پاؤں چومے. لوگوں نے کہا یہ ناپاک, پھر اس کے بھی پاؤں کیوں چومتے ہو؟ وہ کہنے لگا این سگے در کوئے لیلا گاہے گاہے رفتہ بود. یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے تو مجھے خیال آتا ہے کبھی تو اس کا پاؤں لیلا کے پاؤں پہ آیا ہی ہوگا, اس خیال میں اس کے پاؤں چومتا ہوں. ایک عورت کی محبت نے کتے کے پاؤں میں بٹھا دیا, اللہ کے محبوب کی محبت اتنی بھی نہیں آئی کہ اس کا طریقہ ہی اپنا لے. یہ کیسا عشق ہے جو ہمیں اس کے طریقوں کے خلاف چلاتا ہے؟ یہ کیسا دعوی محبت ہے جو ہمیں اس کے طور طریقوں کی محبت دل میں نہیں اتارنے دیتا؟ یہ دعوی باطل ہے, یہ جھوٹا دعویٰ ہے, یہ دعویٰ دلیل کے بغیر کیس خارج ہو جائے گا. ہاں, عبداللہ بن زید کھیت میں کام کر رہے تھے, ان کے بیٹے نے کہا ابا اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا. ایک دم کسی چھوڑ دے گا, یا اللہ تو نے آنکھیں دی تھی تیرے نبی کو دیکھا کروں, تو نے اسے اٹھایا, میری آنکھیں اٹھا لے, میں آج کے بعد کسی کو نہیں دیکھنا چاہتا. وہیں اندھے ہو گئے. یہ محبت ہے. جب آدمی کسی کو دل دے دیتا ہے تو اس کی اداؤں خود بخود اس کی اداؤں میں ڈھل جاتا ہے, پھر کہنا نہیں پڑتا, خود بخود اس میں ڈھلتا ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو چاہا ہے, ہم بھی اس کا چاہ لیں. یہ خوبصورت صفات کے ساتھ جنت کا دروازہ بند ہے. سارے جنتی انتظار میں اندر کیسے جائیں؟ تو سارے نبی, ساری امتیں آئیں گی آدم علیہ السلام کے پاس. دروازہ تو کھلوائیں, کہیں گے میرے بس کا نہیں. نوح علیہ السلام نہ, ابراہیم علیہ السلام نہیں, صالح ہود نہیں, موسیٰ یوشع نہیں, ہارون موسیٰ نہیں, داؤد و سلیمان نہیں, ابراہیم و اسحاق نہیں, ابراہیم اسماعیل نہیں, یعقوب و یوسف نہیں, زکریا یحییٰ نہیں, عیسیٰ علیہ السلام نہیں بابا ہم نہیں کھلوا سکتے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں تمہیں پتہ بتاتا ہوں جو آج کھلوائے گا. تو چلو پتہ بتائیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے سوا کوئی نہیں کھلوا سکتا. لوگ چاہتے ہیں کوئی ایسا گھر ہو جہاں خوشیاں ہو, غم نہ ہو, زندگی ہو, موت نہ ہو. تلاش کرو, یہ دنیا میں نہیں ہے, یہ موت کے بعد ہے. ایک بادشاہ نے محل بنایا, لوگوں کو بلایا, میرا گھر کیسا ہے؟ سب نے تعریف میں زمین آسمان ملا دیا. 2 درویش پیچھے بیٹھے تھے, چپ. انہوں نے کہا تم بھی تو بولو. کہا جی بس 2 عیب ہیں, باقی سب ٹھیک ہے. سارے لوگ حیران ہو گئے, ان کو کیا عیب نظر آئے؟ کہ بھائی کیا عیب ہیں؟ کہ پہلا یہ ہے کہ آپ اس کو چھوڑ کے مر جائیں گے, دوسرا یہ ہے کہ ایک دن یہ اجڑ جائے گا. بادشاہ کے اندر سے جان نکل گئی, اس نے سر جھکا لیا, کہنے لگا کوئی ایسا گھر بھی ہے جس کا مالک مرے نہیں اور وہ برباد نہ ہو؟ ہے.
کہاں؟ یہاں نہیں، وہ جنت ہے۔ اور کہا مجھے سوچنے دو۔ رات ساری جاگتا رہا، صبح کو میں چھوڑ کے کہنے لگا مجھے وہ گھر چاہیے جو مٹتا نہ ہو، برباد نہ ہوتا ہو، یہ پڑی تمہاری حکومت، جس کو دینا چاہتے ہو وہ دے۔ تو لوگوں کو ہم یہ بتائیں کہ اللہ تمہارے لیے سب کچھ لیے بیٹھا ہوا ہے، دروازہ، تو سارے لوگ آئیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، یا رسول اللہ دروازے کا کھلنے کا انتظار، تو آپ سجدے میں سر رکھیں گے، دعا کریں گے، اللہ کہے گا اٹھا سر، مانگ ملے گا، بول تیرا بول پورا ہوگا۔ وہ کہیں گے یا اللہ دروازہ کھول، اللہ کہیں گے تو افتتاح کر، تو جنت کی اونٹنی اڑتی ہوئی آئے گی، آپ کے سامنے لینڈ کرے گی، آپ بیٹھیں گے، وہ کھڑی ہوگی، اس کی رسی زمین پر گرے گی، عرب و عجم سر اٹھائیں گے، ہوں کو رسی کون نپے، تو اعلان ہوگا بلال حبشی کو رسی پکڑائی جائے، تو بلال ہمارے نبی کے ڈرائیور بن کے ساتھ چلیں گے، اور آپ دروازے پر آ کر دستک دیں گے، اندر سے فرشتہ کہے گا کون؟ آپ کہیں گے محمد رسول اللہ، وہ کہے گا یا رسول اللہ آپ کا انتظار تھا، میں جنت کا فرشتہ رضوان ہوں، آپ کے رب نے کہا تھا جب تک میرا نبی نہ آئے دروازہ نہیں کھولنا، اور جب وہ آئے تو نے خود کھولنا ہے، میں آج تک کبھی کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوا، نہ آئندہ کھڑا ہوں گا، وہ چابی گھمائے گا، در کھولے گا، آپ نے کہا میں جاؤں گا، میرے ساتھ میری امت کے غریب میرے ساتھ ہوں گے، مالدار پیچھے ہوں گے، غریب آگے ہوں گے، میلوں والے پیچھے، روڑیوں والے آگے، گاڑیوں والے پیچھے اور سائیکلوں والے آگے۔ آج فقراء کی عزت دیکھنا، لیکن ہر فقیر نہیں، فرما بردار فقیر، ورنہ فقیر بھی نافرمان ہے، مالدار بھی نافرمان ہے، ریڑھی والا بھی نماز نہیں پڑھ رہا، مل والا بھی نماز نہیں پڑھ رہا، ریڑھی والا بھی جھوٹ بول رہا ہے، مل والا بھی جھوٹ بول رہا ہے، فرما بردار۔ ابو بکر کہنے لگے یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، آپ نے کہا تو جب میں جاؤں گا تو میرے پاس سب سے پہلے تو ہی داخل ہوگا، اور جب تو جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے پکار اٹھیں گے، آپ ادھر آئیے، آپ ادھر آئیے، آپ ادھر آئیے، آپ ادھر آئیے، ہر دروازے کی تمنا ہوگی ابو بکر میرے اندر سے گزرے۔ پھر آپ نے کہا عمر ایک محل دیکھا سونے چاندی یاقوت و زمرد کا، میں نے پوچھا کس کا؟ کہا گیا قریشی کا۔ میری جی میں بھی تو قریشی ہوں۔ جب میں جانے لگا تو مجھے کہا گیا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ پھر آپ نے کہا عثمان، جنت میں ہر نبی کا رفیق میرا رفیق عثمان۔ پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کے علی تجھے بھی مبارک ہو، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے، خوش ہو؟ حضرت علی رونے لگے، کہنے لگے میرا گھر پورا ہو گیا، میں خوش ہوں۔ پھر آپ نے کہا طلحہ زبیر، ہر نبی کا ایک حواری، میرے 2 حواری طلحہ اور زبیر۔ پھر آپ نے کہا عبد الرحمن تو بڑی دیر سے آیا، مجھے ڈر لگا کہیں تو ہلاک ہو گیا۔ وہ روئے کیوں یا رسول اللہ کا؟ کہا تیرے مال کی کثرت نے تجھے حساب میں پھنسا دیا۔ یہ 2 چشموں کے پانی پیے، چہرے تر و تازہ، پیٹ پاخانے سے پاک، مسانہ پیشاب سے پاک، سینہ کھوڑ سے پاک۔ اب یہ اندر گئے تو آگے سواریاں تیار ہیں، ان پہ یہ بیٹھے ہیں، یہ اڑتے ہوئے اپنے گھروں میں اترتے ہیں۔ یہاں کی شراب کو چھوڑا تھا، آج اللہ شراب کے جام بھر کے بیٹھا ہوا ہے۔ آؤ ساغر بھی ہے اور مینا بھی ہے، جام بھی ہے، سراہی بھی ہے، اور کشتریاں بھی ہیں اور پھل بھی ہے، ٹرے بھی ہے اور گوشت بھی ہے، سایہ بھی ہے اور پھل بھی ہے، درخت بھی ہے اور پھول بھی ہے، نہریں بھی ہیں اور چشمے بھی ہیں، سمندر بھی ہیں اور دریا بھی ہیں، حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، جوانی بھی ہے، کمال بھی ہے، ملک بھی ہے زوال سے پاک، محبت ہے نفرت سے پاک۔ رہو رہو رہو، وہ دینے والا دیتا جائے گا، لینے والے لیتے جائیں گے۔ یہاں موسیقی سے روکا، وہاں خود موسیقی کی محفلیں سجائے گا، جنت کی حوروں سے فرمائے گا میرے بندوں کو سناؤ، اور اعلان کرے گا وہ کہاں ہیں جو فیصلہ آباد میں گانے نہیں سنتے تھے، جو سننے والے محروم ہو جائیں گے۔ آج سننے والوں کی کوئی حسرت دیکھے، آج سننے والوں کا کوئی غم دیکھے، وہ مر جائیں گے پر موت نہ آئے گی۔ اللہ کا اعلان، ہاں فیصلہ آباد، لاہور، ملتان، کراچی، پشاور، جو گانے نہیں سنتے تھے آؤ اب میں تمہیں جنت کا نغمہ سناتا ہوں۔ انہیں بلایا جائے گا، ان کے کان کھول دیے جائیں گے، اور جنت کی حور کا سر ہوگا اور جنت کا ساز ہوگا اور ہوا موسیقار ہوگی، یہ سر، یہ ساز، آواز، یہ دھن مل کر ایک ایسا نغمہ بنے گا کہ 70 برس سارے یوں بیٹھ کے سنیں گے، سر دھنیں گے اور ان کا شوق پورا نہ ہوگا۔ پھر اللہ داؤد علیہ السلام سے فرمائے گا تو سنا، ان کا نغمہ حوروں کا نغمہ بھلا دے گا۔ پھر اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے گا میرے محبوب تو سنا، اب آپ کا نغمہ داؤدی بھلائے گا۔ پھر اللہ کہے گا آپ سب سے اعلیٰ سنو، سب سے بہتر سنو۔ وہ کہیں گے وہ کیا؟ کہ تمہارا رب تمہیں خود سنائے گا۔ پھر اللہ پردے ہٹائے گا، پھر اللہ عرش ہٹائے گا، پھر اللہ سامنے آئے گا، پھر اللہ اب ساز رک جائیں گے، اب ہوا رک جائے گی، اللہ کے کلام کو ساز کی ضرورت نہیں ہے، اب اللہ قرآن سنائے گا۔ اور یہ قرآن، یہ کلام کان نہیں سنیں گے، جسم کا رواں رواں کان بن جائے گا، اور ہر کان میں سے آواز اچھی ہو نا، صرف 2 کان سنتے آدمی جھوم جاتا ہے، آواز اللہ کی ہو، سارے بدن کے رونگٹے کان بن چکے ہوں اور ہر میں سے آواز اندر جا رہی ہو، تو کوئی ہے اس لذت کو بتانے والا؟ اپنی گانے کی کیسٹیں توڑ دو، قرآن کے سننے والے بنو، میرے رب کی قسم اللہ تمہیں جنت کے گیت سنائے گا۔ زنا سے پاک دامن کو اللہ بولا میں تیرا جنت کی عورت سے میں نکاح کرتا ہوں، وزوجناہم بحور عین، میں تیرا نکاح کرتا ہوں۔ ایک جنت کی حور کہے گی آپ کو پتہ ہے میرا آپ کا نکاح کب ہوا تھا؟ کہیں گے نہیں۔ کہا آپ نے فلاں کو جو خیر کی بات کہی تھی، فلاں کو جو آپ نے اچھائی کی دعوت دی تھی، وہ بول اللہ کو پسند آیا تھا، اس پہ میرا آپ کا نکاح ہوا ہے۔
اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں جنت میں ایک حور ہے جس کا نام عینا ہے، سمندر میں تھوکے سمندر میٹھے ہو جائیں، سورج کو انگلی دکھائے سورج بے نور ہو جائے، انسانوں کو جھلک دکھائے کلیجے پھٹ جائیں، دوپٹہ کا ہوا میں لہرائے کائنات معطر ہو جائے، ایک قدم چل کے خامند کی طرف آئے 1,00,000 ناز و نخرہ دکھائے، موت مر گئی ہے ورنہ دیکھ کے لوگ مر جاتے، مسکرائے تو ساری جنت روشن ہو جائے، چل کر آئے تو ناز و انداز کی ایسی بجلیاں گرائے کہ دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، جب وہ چلتی ہے تو 70,000 نوکر دائیں طرف ہوتے ہیں، 70,000 بائیں طرف ہوتے ہیں، اور وہ اعلان کرتی ہے این الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، کہاں ہیں بھلائیاں پھیلانے والے، وہ کہاں جو فیصلہ آباد میں دعوت کا کام کیا کرتے تھے، برائیوں سے روکتے تھے، اچھائیوں کی طرف کھینچتے تھے، آ جاؤ جو یہ کام کر کے مرے گا میرا اس سے نکاح ہو گیا۔ میں نے ڈیوزبری لندن میں انگلینڈ میں یہ بیان کیا، ایک نوجوان میرے پاس آ گیا، مجھ سے کان میں کہنے لگا مولوی صاحب یہ اینا ایک ہے یا کئی ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا ہے کہ پھر سانو تو نہیں لبدی، وہ تو کوئی بڑا ہی لے جائے گا، جو کوئی زیادہ ہے تو پھر ہم بھی امیدوار ہیں۔ میں کہا فکر نہ کر، جنت میں ایک نہر ہے اس کا نام ہے بیدخ، اس میں مشک عنبر زعفران کافور ملا ہوا چلتا رہتا ہے، اللہ کے نور کی تجلی پڑتی، اس میں سے لڑکی کامل باہر نکل کے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، وہ پیدا نہیں ہوتی کہ پیدا ہوئی لڑکنے لگی اٹھنے لگی بیٹھنے لگی، دودھ پیا دانت نکلے پھر لڑک پن آیا پھر جوانی آئی، ادھر اللہ کی تجلی پڑتی ہے اور ادھر سبھی سنبھائی پلی پلائی حسن و جمال میں اور میک اپ کے ساتھ باہر نکل کے آتی ہے، اور فرشتے اس کے اوپر خیمہ لگاتے ہیں، پھر وہ مل کر گاتی ہیں این خطابنا این رجالنا این من نحن له، کوئی ہے ہم سے منگنی کرنے والا، کوئی ہے ہماری چاہت کرنے والا، کوئی ہے ہم سے نکاح کرنے والا، آؤ ہماری جوانی دیکھو بڑھاپا نہیں، نحن الخالد نحن الناعمات فلا نبأس نحن الخالدات فلا نموت نحن المقیمات فلا نرحل نحن الراضیات فلا نسخط، ہم ہمیشہ راضی، لڑائی نہیں، ہمیشہ جوان، بڑھاپا نہیں، ہمیشہ زندگی، موت نہیں، ہمیشہ کے لیے تر و تازہ، مرجھانا نہیں ہے۔ اور ایمان والی عورت جو دنیا میں خامد کا ساتھ دیتے مر گئی، اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ حسین ہوگی، اور عورتوں کو اللہ جنت میں پہلے پہنچائے گا تاکہ خامدوں کا استقبال کریں، تو یہ جب اپنے دروازوں پر اتریں گے تو آگے دنیا کی ایمان والی خاتون بیوی اس کا دروازے پر استقبال کرے گی اور کہے گی انت حبی و انا حبک، میں تیری محبوبہ تو میرا محبوب۔ آج کے بعد موت ختم، بڑھاپا ختم، فراق ختم، لڑائی ختم، اب تیری میری کبھی لڑائی نہ ہوگی۔ دنیا میں نیک سے نیک میں بھی کھٹپٹ ہو جاتی، علی فاطمہ سے مقدس جوڑا نبیوں کے بعد کہاں سے پیش کیا جائے؟ علی و فاطمہ جیسا جوڑا کوئی کہاں سے لائے گا نبیوں کے بعد؟ تو آپ حضرت فاطمہ کے گھر آئے، وہ بیٹھی پریشان، کیا ہوا بیٹی؟ کہ میری علی کی لڑائی ہو جاتی۔ آپ نے کہا اچھا کرتا ہوں، باہر نکلے، کہا علی کو تلاش کرو، آپ خود بھی نکلے تو مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، تو ان کو وہاں سے اٹھو، ایسے پاؤں کی ٹھوکر ماری پیچھے سے، تم یا ابا تراب، اٹھو۔ یہ حضرت علی کا ہمارے نبی نے لقب رکھا تھا، فرمایا کرتے تھے سارے جہان سے زیادہ محبوب مجھے یہ لقب ہے، یا ابا تراب۔ ان کو لے کر آئے اور گھر میں آ کر نہ ایسے لیٹ گئے، حضرت علی کو ادھر لٹایا، حضرت فاطمہ کو ادھر لٹایا، اور علی کا ہاتھ پکڑا، فاطمہ کا ہاتھ پکڑا، اپنے سینے پر لا کر دونوں کے ہاتھ سے ملا دیے، کہا بولو صلح ہو گئی؟ کہاں جی ہو گئی۔ پھر آپ خوش خوش باہر نکلے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، کہ علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں۔ اور ہمارے نبی کی بیویاں نے بھی جھگڑا کر دیا ہمارے نبی کے ساتھ۔ آپ نے حضرت عائشہ سے کہا مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تو مجھ پہ ناراض ہوتی ہے نا، مجھے پتہ چل جاتا ہے، جب تو راضی ہوتی ہے پھر بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ نے پوچھا کیسے؟ کہا جب تم مجھ پہ ناراض آتی ہو تو تم اللہ کی قسم کھاتے ہو، کہتے ہو لا ورب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم، تم میرا نام نہیں لیتی ہو، اور جب مجھ پہ راضی ہوتی ہو تو تم کہتی ہو لا ورب محمد، مجھے رب محمد کی قسم۔ کہنے کہ آپ نے صحیح پہچانا، وہ نبیوں کی بیوی ہیں۔ ہمارے نبی اٹھے استنجے کے لیے، حضرت میمونہ کے گھر میں دو سوئے ہوئے تھے، ان کی آنکھ کھلی، ان کو نفس نے چکر دے دیا، اوہو میری باری میں مجھے چھوڑ کے کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے، تو انہوں نے غصے میں اندر سے کنڈی لگا دی۔ ہمارے نبی واپس آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا میں نہیں کھولتی۔ کیوں؟ کہ مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس جاتے ہیں؟ کہ اللہ کے بندے انی حاقن، اور مجھے تو پیشاب آیا تھا زور سے، کہ نہیں مجھے سارا پتا ہے، آپ مجھے چھوڑ کے گئے تھے کسی اور کے پاس۔ ان کا اللہ کے بندی میں نبی ہوں، بھلا نبی بھی خیانت کر سکتا ہے؟ پھر ان کو کرنٹ لگا، نبی معصوم پاک، وہ تو یہ کر ہی نہیں سکتے۔ تو آپ نے دروازہ کھولا تو آپ مسکراتے ہوئے اندر آئے، اور جا کر چارپائی پہ لیٹ کے کچھ بھی نہیں کہا۔ جو ہم میں سے کوئی ہوتا تو جتی اسلا لینی ہے تو 100 سیرج مارنی ہے۔ تو پاک گھرانوں میں بھی کھٹ 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 ہے۔ تو آج وہ کہے گی انت حبی و انا حبک، تو میرا محبوب میں تیری محبوبہ۔ آج کے بعد ہماری جنگ ختم، لڑائی ختم، جھگڑے ختم۔ ہم 89 کے حج میں تھے، تو اس سے مینا میں پیدل، مزدلفہ سے پیدل چل کے مینا کے باؤنڈری پر آ کے بیٹھ گئے، فجر کی نماز پڑھیں گے، تھوڑا وقوف کر کے جا کے شیطان کو جلدی کنکر مار لیں گے۔
تو مختلف مذاہب مسالے کا امام شافعی کے نزدیک تھوڑا سا ٹھہر کے چلے جاؤ، بے شک رات کو کنکریاں مار لو، ایسے اور مذاہب میں بھی۔ تو لوگ جا رہے تھے اپنے اپنے حساب سے۔ تو ہمارے کو علاقے چونکہ زبان ہماری تھی، وہ بڈھا بڈھی آ کے بیٹھ گئے، تھوڑی دیر آرام کیا، بڈھا کہنے لگا اٹھی چلیے، وہ کہنے کہ میں تھک پائی میرے کو ٹوریا نہیں جانا۔ وہ بڈھا کہنے لگا اٹھے گا شیطان میں چوٹ رہا ہے سارا جگ جانا پہ آپ میں ٹوری ہے، اور میں تھکی پائی میرے کو کوئی نہیں ٹوریا جانا۔ وہ بابے نے زور لگایا، وہ اما بگڑ گیا، میں کوئی نہیں ہو جاندی، آئے بیٹھی ہوں لالا زور لڑا لاؤنا۔ تو وہ کہنے لگا اتنے پیکے کوئی نہیں جتنے رستے لگی جیسے اتنے جانا ہی پونا ہی۔ اب دونوں بڑے نیک ہیں، بڑھاپے میں حج پہ آئے ہوئے ہیں، پر این مینا میں لڑی جاندے۔ تو ہم لوگوں کو خوشخبریاں سنائیں، ایک گھر ہے جو اللہ نے بنایا ہے، جہاں جاؤ گے تو موت مر جائے گی، بڑھاپا ختم ہو جائے گا، ہمیشہ کی زندگیاں ہوں گی۔ ایک بدو کہنے لگا یا رسول اللہ جنت میں انگور ہیں؟ ہم کہا ہیں۔ کہنے لگا ایک گچھا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ گچھا؟ تو آپ نے فرمایا ایک کوا ایک مہینہ اڑتا جائے ایک مہینہ اڑتا جائے، نہ ادھر جائے نہ ادھر، نہ سست ہو نہ بیٹھے، ایک مہینے کی اڑان کے بعد جا کر ایک گچھا ختم ہو۔ انگور کا گچھا اتنا بڑا ہے۔ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تیرے باپ نے کبھی بڑا دمبا ذبح کر کے اس کی کھال اتار کے ڈول بنایا؟ کہاں جی، کہ جتنا وہ بڑا ڈول ہوتا ہے نا وہ اتنا بڑا ایک دانہ ہوگا، ایک۔ کہنے لگا واہ واہ، پھر تو میری تے میری بیوی کو دانہ ہی کافی۔ آپ نے فرمایا تیرے سارے گھر کو کافی۔ جو چاہو گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، سبحان اللہ۔ نہ کپڑے کی مل، نہ فیکٹری، نہ کوئی پرنٹنگ مل، نہ کوئی ستارہ پرنٹنگ، تو کپڑے کہاں سے آئیں گے؟ ایک درخت اس کا نام ہے توبہ، اس کے خوشے پھٹیں گے اور اس میں سے جو اس کو کہو گے یہ چاہیے 100 سے کم جوڑا نہیں نکلے گا، پہننے کو ایک جوڑا 100 جوڑے ہوں گے، اور وہ 100 جوڑے اتنے باریک کہ 2 انگلیوں میں آ جائیں گے، 2 انگلیوں میں۔ اس کپڑے کا وزن ہے، وہ 100 جوڑے کا وزن نہیں ہوگا۔ اب 100 پہنے 100 اتارے، پھر ڈوکھا کم۔ یہ 100 اتارے تو دھلائے کہاں؟ ساری جنت نہ دھوبی گھاٹ، نہ کوئی واشنگ مشین، نہ کوئی گندا نالا جس میں جا کے پانی گر جائے۔ تو یہ کیا ہوگا؟ پہنے کیسے، اتارے کیسے؟ 100 جوڑے یوں آئیں گے۔ اگلی نظر میں کیا دیکھے گا کہ وہ پہلے 100 جوڑے غائب ہو چکے ہیں اور وہ 100 جوڑے پہنائے جا چکے ہیں۔